بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سماعت فرما رہے تھے علم دین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور ان کے ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور پھر انبیاء کے بعد اولیاء انہیں بھی پیدا فرمایا، لیکن پورے نظام حیات کے لیے قرآن عظیم موجود ہے، قرآن عظیم بھی عطا فرمایا۔ قرآن اور پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سیرت ہے، یہ ہر مومن کے لیے یہ نمونہ حیات ہے اور یوں کہہ لیجیے ایمان کی جان ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ چاہیے وہ قرآن اور حدیث میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اگر اس سے انسان ہٹتا ہے تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی اور وہ طریقہ وہ اچھائی نہیں لا پاتا۔ قرآن کریم میں علم کے تعلق سے فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے بڑی تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا، خود علم حاصل کیا اور دوسروں تک کس طرح علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اسے بھی اپنایا۔ ایسا کر کے قیامت تک کے لیے انسانوں کے متعلق اپنے خیالات اور کیسی زندگی اسے گزارنا چاہیے اس کا طریقہ انہوں نے دے دیا ہے۔ لیکن ہماری جو زندگی اس وقت ہے وہ بالکل منمانی ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے مسائل کی جانکاری ہم پر فرض ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کی جانکاری ہم پر فرض ہے۔ ہم کس طرح رزق کماتے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں اس کی جانکاری اور صحیح طریقہ اپنانا یہ ہم پر فرض ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی احکامات شریعہ ہیں ان تمام پر عمل کرنے کے لیے اس کی جانکاری لازمی ہے۔ اگر صحیح جانکاری نہیں تو ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثواب کے طور پر یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کریں لیکن ہم سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے، یہ جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر۔ ویسے ہمارے لیے جانکاری کتنی ضروری ہے وہ دیکھیں کہ ایک شخص، آپ نے اس بات کو کئی بار سماعت کیا ہے، انہوں نے کپڑے کی بنائی کی اور وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گئے اور بہت اچھے انداز انہوں نے تیار کیا اسے اپنے طور پر، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی قیمت بھی مجھے اچھی ملے گی۔ وہ جب کسی دوسرے تاجر کے پاس گئے، دکاندار کے پاس انہیں دکھایا تو اس نے بڑی کم قیمت لگائی اور اس کے بعد میں یہ خاموش رہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں بڑی کمیاں ہیں، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ 3-4 کمیاں گنائی، قیمت کم لگائی، جو بنا کے لے گئے تھے وہ رونے لگے۔ تو جس نے قیمت کم لگائی خریدار نے سوچا کہ میری باتوں سے ان کو تکلیف پہنچ گئی، وہ کہنے کا میں معذرت چاہتا ہوں، میں اتنا صرف کہا اور آپ رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی باتوں پہ میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں کل روز محشر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ مطلب کہا کہ یہ تو دنیا کے لوگ ہیں، آپ اور ہم، جو اتنی فرق رکھتے ہیں۔ میں نے ایک چیز تیار کیا، آپ کے سامنے پیش کیا، میری نظر میں کہ میں نے اچھے طور پر اسے تیار کیا ہے، قیمت اچھی ہونی چاہیے، لیکن جو آپ نے جس نظریے سے اسے دیکھا، جس تنقیدی نگاہ سے آپ نے دیکھا، اس کے اندر جو کمیاں آپ نے نکالی وہ میں مان رہا ہوں واقعی یہ کمیاں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اب اس کی قیمت گھٹ گئی۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دیگر شرعی امور پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام عملیات کل وہاں رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اس کی نگاہ تو وہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی وہ جانتی ہے،
وہ دیکھتی ہم پیسہ 10 روپے خرچ کر رہے ہیں، نیت کیا ہے لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن رب جانتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں لوگ نہیں جانتے، مجھے بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن رب کو معلوم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ہو بھی رہی ہے یا نہیں. تو کہا کہ میں یوم آخرت کو یاد کر کے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم نے تو اپنے اعتبار سے اس کو صحیح کیا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں. یہ تو وہ بات رہی کہ جو ہم مکمل تیاری کر لیں اس کے بعد کی بات ہے، لیکن یہاں تو تیاری ہی نہیں. ہم نماز کیسے پڑھیں گے، ہم کو کھڑے کیسے ہونا ہے، ہم کو رکوع کیسے کرنی ہے، ہمیں سجدے کیسے ادا کرنے ہیں، اور کہاں پر ناک کہاں پیشانی کیسے ہم کو رکھنا ہے. ہم کو پہلے جانا ہے گھٹنا رکھنا ہے یا کہ ہاتھ کو رکھنا ہے. اور اسی طرح ایک دو نہیں بلکہ تمام عملیات میں تمام مسائل کی بات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا تو کل روز محشر میں ہماری نمازیں ہماری منہ پہ نہ مار دی جائے کہ تم نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز تو ہوتی نہیں تھی. اسی طرح اس وقت کے لوگوں کے اندر کتنا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، جو جتنا بڑا تھا اتنا ہی زیادہ علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی تھا، شوق بھی تھا. لیکن آج ہم جتنے دور ہو گئے ہیں اسی قدر ہمارا احساس اس سلسلے میں بالکل ختم ہے کہ ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے. حضرت امام ابو یوسف جب بستر علالت میں تھے، آخری وقت تھا ان کا، اور ایک ابراہیم نام کے بڑے عالم آئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. جب وہاں قریب آئے اور جیسے ہی آئے، اچھا حضرت ابو یوسف جو تھے کسی وقت ان کو ہوش آتا تھا اور کسی وقت جو ہے بے ہوشی کے عالم میں ہو جاتے تھے. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون کیسا وقت ہوگا، جاگنے کا عالم اور پھر کسی وقت ہوش آ جانا اور کسی وقت بے ہوش ہو جانا. ایسے موقع پر جب حضرت ابراہیم وہ بھی عالم دین ہے، وہ جب وہاں پہنچے عیادت کرنے کے لیے، دروازہ کھولے اندر گئے تو حضرت ابو یوسف جو تھے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں سوچتا ہوں کوئی علمی بات ہو جائے، آپس میں گفتگو ہو جائے. کیونکہ حیرت کی بات ہے کہ انسان انتقال کر رہا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی گفتگو ہو جائے، مسئلے پر بات ہو جائے. تو جو آئے تھے حضرت مولانا ابراہیم کہنے لگے حضور یہ وقت وہ نہیں ہے. کہا کہ وقت کا کیا مطلب؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان کو علم حاصل کرنے چاہیے. ہم اگر جو گفتگو کر رہے ہیں، جو مسئلہ ہم آپس میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے تمہیں نہ معلوم ہو تمہیں معلوم ہو جائے، یا تمہارے ذریعے سے مجھے نہ معلوم ہو تو مجھے معلوم ہو جائے، تو بات کر لی جائے. تو کہا کہ اگر آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حج کے موقع پر رمی جمع شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، یہ بتاؤ کہ پیدل مارنا ٹھیک رہے گا یا کہ سواری پہ سوار ہو کر مارنا صحیح رہے گا. دیکھیے انتقال کے وقت میں وہ سوال کر رہے ہیں آنے والے شخص سے، وہ بھی بڑے عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ سے پیدل ہی ٹھیک رہے گا. کہا غلط. تو فوراً پلٹ گئے. کہا کہ تو پھر سواری سے صحیح رہے گا. کہا یہ بھی غلط. تو کہا کہ پھر آپ غور کیجئے کیا ان کا جذبہ تھا، کیا شوق تھا، وہ لوگوں کو مسئلہ بتانے کا کتنا جذبہ تھا. اب ایک عالم دین جب انہوں نے کہا کہ پیدل کنکریاں مارے، کہا یہ بھی غلط. کہا کہ سواری میں مارے، تو کہا یہ بھی غلط. کہا کہ صحیح کیا ہے؟ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ جس وقت کنکریاں مارنے کے بعد جب آپ کو دعا کرنا ہو اس کے لیے آپ کو ٹھہرنا ہو، تو اس وقت آپ پیدل ماریں تو یہ بہتر ہے. اور جب صرف کنکریاں مار کے وہاں دعا نہ کرنی ہے، فوراً آپ کو لوٹ آنا ہے، تو ایسے موقع پر سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مارنا یہ درست ہے. تو وہ جو تھے اشش کرنے لگے کہ واہ سبحان اللہ، کیا مسئلہ آپ نے بتایا.
دیکھیے ان کا اتنا جذبہ تھا خود بھی سیکھنے کا اور دوسروں کو سکھانے کا، لیکن ہمارا جذبہ مکمل سرد ہو گیا ہے۔ بس آخری ایک حدیث پاک کو آپ سماعت کر لیں کہ حضرت جابر ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہیں جو کہ کوئی وہ حدیث بیان فرماتے ہیں اور دیگر بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، تو انہوں نے پتا کیا کہ وہ صحابی رہتے کہاں ہیں، یہ بھی نہیں پتا، صرف سنا تھا کہ ایک صحابی ہیں اور وہ ایک حدیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں لوگوں کو۔ تو کہا کہ یہ کہاں ہے؟ انہوں نے بہت ادھر ادھر تلاشا، جستجو کیا، تب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ملک شام میں رہتے ہیں، تو ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو انہوں نے اس وقت کے اعتبار سے صرف ملک شام کا سفر کرنے کے لیے ایک سواری خریدی، ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے۔ قربان جائیے، رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہر محلے میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں لوگ احادیث سناتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی آیتیں سننے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے اور نہ کہ حدیث پاک۔ حضرات اکرامی، وہ جبکہ خود صحابی رسول ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، اس کے باوجود وہ حدیث رسول سننے کے لیے ایک سواری انہوں نے خریدی، پھر مدینہ المنورہ سے باقاعدہ انہوں نے سفر کیا ملک شام کا، اور پھر وہاں گئے، وہاں ڈھونڈ کر، آپ خود سوچئے جب ان کا پتہ نہیں تھا، جگہ کا پتہ نہیں، لیکن پوچھتے پوچھتے کتنی دشواری ہوئی، تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ وہاں پہنچے اور ان کے دروازے تک پہنچے اور خادم سے کہا کہ کیا وہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن انیس ہیں؟ تو کہا کہ ہاں ہیں۔ تو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو خادم اندر جاتا ہے، جانے کے بعد حلیہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا کہ وہ تم جو حلیہ بتا رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جابر ہیں، ان سے جا کے پوچھو کیا جابر ہیں؟ اگر یہی ہوں تو فوراً اندر بلا لا۔ انہوں نے اپنی سواری کو وہاں بٹھایا، خادم نے نام پوچھا، انہوں نے نام یعنی اقرار کیا، کہا کہ بس آپ کو بلا رہے ہیں اندر۔ تو اندر گئے حضرت جابر، اندر گئے اور ان سے حدیث پاک، میں نے اتنی دور سے میں سفر کیا ہوں صرف وہ حدیث سننے کے لیے جو آپ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو انہوں نے سماعت کیا اور پھر وہاں سے کہا کہ بیٹھ جائیے، کہا نہیں مجھے فوراً لوٹنا ہے۔ فوراً آیا، اپنی سواری میں بیٹھے، وہاں سے پھر مدینے کی جانب سفر کر گئے۔ یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، ایک حدیث پاک سننے کے لیے وہ مدینہ المنورہ سے شام کا سفر کیا۔ لیکن آج ہم گھر بیٹھے اتنے لوگ بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اسے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں حضرات، ہمیں یہ چاہیے کہ جو علم دین ہمیں مل رہا ہے اسے ہم کو حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے انمول تحفہ ہے۔ نماز کی تصحیح کے لیے نہایت ضروری ہے، جتنا ہم کو کھانا ضروری ہے اتنا ہی ہم کو علم دین کو جاننا اور پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بارے اللہ تمام لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتوں پر عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔